السلام علیکم ناظرین، اولیاء اللہ سیریز کی آج میرے چینل پر یہ 17ویں ویڈیو ہے۔ امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہوگا۔ ناظرین، اگر یہ سلسلہ آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے اور آپ چینل میں ابھی آئے ہیں، پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں یا پہلے بھی میرے چینل کو اگر وزٹ کر چکے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ یہ بادشاہ کوئی عام بادشاہ نہیں اور اس کی یہ 3 بیٹیاں کوئی عام بیٹیاں نہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا، جب آپ نے فارس یعنی ایران فتح کیا تو اس وقت میں یزدگرد جو ایران کا آخری بادشاہ تھا، اس کی 3 بیٹیاں جنگی قیدی بنا کر خلافت عہد فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ میں جب مدینہ منورہ لائی گئیں تو ناظرین اس زمانے کے جنگ قانون کے مطابق قیدیوں کی فروخت ہوئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ان شہزادیوں کو بھی فروخت کر دیا جائے، لیکن ناظرین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیچ میں ایک مشورہ دیا۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ان شہزادیوں سے عام عورتوں والا سلوک نہ کیا جائے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی فرمائیے کہ ان سے کس طرح کا سلوک کیا جائے۔ تو اس کے جواب میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کی قیمت لگوائی جائے اور جو قیمت بھی ہو دے کر وہ شخص ان کا نگران بن جائے۔ ناظرین، اس کے بعد ان شہزادیوں کی قیمت لگائی گئی اور اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں شہزادیوں کی ذمہ داری اٹھا لی اور ان کو اپنی تحویل میں لے کر ان کے نکاح کروائے۔ تو ناظرین، یہاں سے ایک مثال قائم ہوتی ہے کہ کس طریقے سے صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھروں میں نکاح کر کے جانے والی شہزادیاں کس طرح تابعین کی مائیں بنیں۔ ناظرین، وہ صحابہ اور اہل بیت کے گھروں میں آئیں تو ان کی جو مائیں ہیں وہ تابعات کہلوائیں اور جو ان کی اولادیں ہوئیں ناظرین وہ تابعی کہلوائے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں شہزادیوں کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، ایک سے ان کا نکاح کروا دیا اور ان کا نام محمد رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور دوسری شہزادی کا نکاح اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا، اور تیسری شہزادی کا نکاح سیدنا عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ سے کروا دیا۔ ناظرین، اللہ کا کرنا آگے جا کر ایسا ہوا کہ ان تینوں کے ہاں 3 لڑکے پیدا ہوئے اور وہ تینوں لڑکے نامور تابعی بنے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو لڑکا پیدا ہوا وہ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے، جو ایک مشہور تابعی ہیں۔ ناظرین، اسی طریقے سے حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو لڑکا پیدا ہوا وہ حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا، اور اسی طریقے سے ناظرین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جس لڑکے کی پرورش ہوئی اور جس کی پیدائش ہوئی وہ کوئی نامور بلکہ بہت زیادہ نامور حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہلوائے۔ ناظرین، اگر یوں دیکھا جائے تو یہ تینوں مشہور تابع کرام میں گزرے ہیں، اور اولیاء اللہ سیریز کی یہ ایک کڑی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کس طریقے سے یہ تابعین بھی دنیا میں آئے اور کس طریقے سے یہ اولیاء اللہ کہلوائے۔ ان تینوں نے اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے گھروں میں پرورش پائی۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ ان میں سب سے زیادہ مشہور و معروف ہوئے، اور اگر ناظرین یوں بھی دیکھا جائے تو یہ تینوں تابعین آپس میں خالہ زاد بھائی بھی ہوئے، اور ناظرین اگر اس سے دیکھا جائے تو اس سے اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آپس میں رشتہ داریاں اور ان کی آپس میں اتفاق و اتحاد اور محبت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک حدیث، ایک روایت جو تاریخ کے حوالوں سے ملتی ہے، وہ بھی آخر تک آپ پوری لازمی سنیے گا۔ ناظرین، ابو یکزان کی روایت قریش باندیوں سے اولاد پیدا کرنا پسند نہ کرتے تھے، حتیٰ کہ ان میں یہ رغبت پیدا ہوئی جب ان باندیوں نے 3 ایسے بچوں کو جنم دیا جو اپنے وقت کے بہترین لوگ ثابت ہوئے: علی بن حسین، قاسم بن محمد اور سالم بن عبداللہ۔
اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یزگرد بن شہریار بن کسریٰ خسرو پرویز کی بیٹیاں قیدی بنا کر لائی گئیں۔ انہوں نے ان کو فروخت کرنا چاہا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شہزادیوں کو بیچا نہیں جاتا، اس کی بجائے ان کی قیمت طے کر لیں۔ پھر انہوں نے ان کی مقررہ قیمت ادا کی اور شہزادیاں حسین بن علی، محمد بن ابو بکر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حوالے کر دیں۔ تب ان سے یہ تینوں علی بن حسین، قاسم بن محمد اور سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین پیدا ہوئے۔ زین العابدین کی والدہ کا نام سالفہ بنت یزگرد تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایران کے جنگی قیدی مدینہ لائے گئے۔ ان میں یزگرد کی 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ انہوں نے قیدیوں کو فروخت کے لیے پیش کیا اور حضرت عمر نے یزگرد کی بیٹیوں کو بھی بیچنے کا حکم فرمایا۔ علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ شہزادیوں سے عام عورتوں والا سلوک نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے ناظرین آگے تک وہی پوری بات ہے جو میں نے آپ سے ویڈیو میں پہلے کی۔ اس کا حوالہ ہے وفیات الاعیان، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 267۔ ناظرین مدینہ کے باشندے لونڈیوں کو امہات اور اولاد بنانا پسند نہ کرتے، یہاں تک کہ ان میں روشن روح علی مرتبت علماء علی بن حسین، قاسم بن محمد اور سالم بن عبداللہ پیدا ہوئے اور علم و تقویٰ میں مدینہ والوں پر چھا گئے۔ تب لوگوں نے اولاد کی خاطر بندیوں میں دلچسپی لی۔ بہاولہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 150۔ ناظرین محمد بن سعد علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، ان کی والدہ ام ولد تھیں، غزالہ ان کا نام تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ ان کے آزاد کردہ غلام زبید ابن قتیبہ نے زبید لکھا ہے کہ زوجیت میں آئیں، ان سے عبداللہ بن زید پیدا ہوئے تو وہ علی بن حسین کے ماں جائے بھائی ہوئے۔ بہاولہ طبقات ابن سعد، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 418۔ ابن کثیر علی بن حسین کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان کی ماں ام ولد تھیں، سلافہ ان کا نام تھا۔ بہاولہ البدایہ والنہایہ۔ پھر انہوں نے ابن خلقان اور زمخشری کے حوالے سے اسی روایت کا تذکرہ کیا۔ ابن قتیبیہ کہتے ہیں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سندھ کی تھیں، ان کا نام سلافہ یا غزالہ تھا۔ ناظرین حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سلامہ بنت یزگرد بن شہریار بن شیرویہ بن کسریٰ پرویز تھا۔ حضرت علی نے مشورہ دیا اسے مسلمانوں میں سے کوئی آدمی خود چن لینے دیجیے، چنانچہ اس نے اپنا ہاتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا جہاں شاہ۔ آپ نے کہا نہیں بلکہ شہر بانو۔ زین العابدین کی والدہ باندی تھیں، ان کا نام سلافہ بنت یزگرد تھا جو ایران کا آخری بادشاہ تھا۔ بہاولہ تاریخ اسلام، حوادث و وفیات، صفحہ نمبر 81۔ ناظرین اس کے علاوہ یزگرد کی ایک شہزادی شہر بانو نے خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوشیروہ کا پوتا خسرو پرویز تخت نشین تھا۔ اس کے مرنے کے بعد آپ کی پیشن گوئی کے مطابق ایرانی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ پہلے اس کا بیٹا شیرویہ تخت پر بیٹھا، اس نے سب بھائیوں کو قتل کروا دیا لیکن صرف 8 ماہ حکومت کر سکا۔ پھر اس کے 9 عمر بیٹے شہریار نے راج گدی سنبھالی، اسے ایک درباری نے قتل کر دیا۔ شاہی خاندان میں ایک چھوٹے بچے یزگرد کے سوا کوئی نہ بچا تو ایک عورت بوران دخت کو یہ سنگاسن اس شرط پر سونپ دیا گیا کہ خاندان کا مرد بالغ ہونے پر اس کا حق اس کو دے دیا جائے گا۔ بہاولہ تاریخ اسلام، شاہ معین الدین ندوی۔ مسلمانوں کے ساتھ ایرانیوں کی کشمکش خسرو پرویز کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑنے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کے بعد ہیرا فتح ہوا تھا، ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی۔ آپ کا زمانہ خلافت سن 13 سے شروع ہو کر سن 23 میں آپ کی شہادت تک 11 سالوں تک محیط رہا۔ اس تمام عرصے میں اور خلفائے ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر دور حکومت میں ایرانی مسلمانوں سے برسر پیکار رہے۔ جسر کی فتح کے بعد ایرانیوں کو جنگ ویب میں سن 13 میں شکست ہوئی۔ انہیں سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی آمد کی خبر ملی تو ان کے ایان سلطنت اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے 2 بڑے کمانڈروں رستم اور فرزان کو بلایا اور ان کو متنبہ کیا کہ اگر تم نے صحیح طریقے سے جنگ نہ کی تو ہم تم دونوں کو قتل کر کے اپنا غصہ ٹھنڈا کریں گے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ خسرو کی بیویوں کو ڈھونڈیں، ان میں جس کے پاس بھی خسرو کی نرا اولاد ہوئی اسے ایرانیوں کا بادشاہ بنا دیں گے۔ اس طرح وہ یزگرد کے والدہ تک پہنچے۔ یزگرد بن شہریار بن کسریٰ خسرو بادشاہ بنا تو اس کی عمر 21 سال تھی۔ یہ سن 13 کا واقعہ ہے، اسے بادشاہ بنا کر ایرانی خوش تھے۔ سن 14 میں قاسیہ کی جنگ ہوئی۔ سن 16 میں سعد بن ابو وقاص نے ایران کے دارالخلافہ مدائن پر قبضہ کیا تو یزگرد حلوان منتقل ہو گیا۔ مسلمان حلوان کا محاصرہ کرنے پہنچے تو سن 19 میں جلولہ کی جنگ ہوئی تو مہران پہنچا، وہاں سے رے آیا، رے کا محاصرہ ہوا تو اصفہان پہنچ گیا۔ سن 21 میں مارکہ نہاوند ہوا جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ دی۔ اصفہان مفتوح ہونے کے بعد یزگرد کرمان جا پہنچا۔ مسلمانوں نے کرمان کو فتح کر لیا تو اس نے خراسان میں ڈیرہ جما لیا۔ وہ آگ جس کی یہ پرستش کرتا تھا اس کے ساتھ شہر شہر گردش کرتی رہی۔
اسی دوران میں جب وہ کچھ افراد خانہ کے ساتھ کرمان سے مروجہ جا رہا تھا تو ترکوں نے حملہ کر کے اس کے ساتھیوں کو مار ڈالا۔ اس نے بھاگ کر ایک چکی والے کی پناہ لی، یہاں اسے پہچان لیا گیا اور خود چکی کے مالک نے یہاں فوجیوں نے اسے مار ڈالا۔ یہ واقعہ سن 31 میں پیش آیا۔ اس طرح یزدگرد کی عمر 40 سال بنتی ہے۔ اس نے قریباً 20 سال حکومت کی۔ اسے صرف پہلے 4 سال اطمینان کا سانس لینا نصیب ہوا، بقیہ سال مسلمانوں کے خوف سے ایک شہر سے دوسرے شہر تک بھاگتا رہا۔ وہ اس روئے زمین پر آخری ساسانی بادشاہ ہوا۔ اس خاندان کا 412 سالہ دور اس پر ختم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچا ثابت ہوا، ذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ وذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ۔ جب کسریٰ خسرو مرے گا تو بعد ازاں کوئی کسریٰ خسرو نہ آئے گا، اور جب قیصر کی موت ہوگی تو اس کے بعد کوئی قیصر پیدا نہ ہوگا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔